अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जनाब, आज का जो दिन होता है ना, ये जुमे का दिन है। ये दिन आप सबको मुबारक। लेकिन आज के दिन की ख़ास बात ये है कि आज के दिन दुआएं कबूल होती हैं। आज के दिन एक घड़ी ऐसी होती है जो बड़ी ख़ास होती है, जिसमें आप दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर आपकी दुआएं जो हैं वो कबूल करते हैं। तो इसी तरह से आपने हमें दुआओं में याद रखना है और हम आपके लिए दुआ करेंगे। लेकिन आज के दिन का एक ख़ास मैसेज ये है कि हम अपनी सराउंडिंग में बहुत सारे लोगों के साथ में बहुत अच्छे से मिलते हैं और बहुत अच्छे से उनको ट्रीट करते हैं, उनके सवालों के जवाब भी देते हैं और उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही घर जाते हैं बहुत सारे लोग, तो वो अपना मूड ऑफ कर लेते हैं और उनको लगता है कि शायद ऑफिस में, वर्क प्लेस पे या जहाँ पर भी वो काम करते हैं, वहाँ पर जब वो काम करते हैं तो मजबूरी से ही सही वो लोगों से अच्छे से बात करनी पड़ती है, लोगों से प्यार से बात करनी पड़ती है और अपने घर वालों के साथ उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ और चेंज हो जाता है। घर में वो लोग जब एंटर होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें मुस्कुराना नहीं आता। वो लोग जब घर में एंटर होते हैं तो ऐसा लगता है कि उनको अपने पेरेंट्स की कोई फ़िक्र नहीं है, बीवी बच्चों की फ़िक्र नहीं है, घर वालों की फ़िक्र नहीं है, उनको शायद इस बात से कोई गर्ज ही नहीं है कि उनके घर में क्या हो रहा है। तो आप अपना अखलाक 24/7 हमेशा हर किसी के साथ एक जैसा रखें, तो आपको ना ये मूड स्विच ऑफ ऑन नहीं करना पड़ेगा। यानी जो ये आपका मूड का ऑन ऑफ है ना, ये आप हर किसी के साथ अगर एक जैसा रखेंगे तो ये हुस्न सलूक भी है, ये अच्छाई भी है, ये आपको डिप्रेशन से भी निजात दिलाता है। क्योंकि थ्रू आउट जब आप किसी भी जगह पर, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वर्क प्लेस पे या कहीं पर भी अब बहुत ज़्यादा ये कोशिश करते हैं प्रिटेंड करने की, यू आर वेरी नाइस। आप जब प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि यू आर वेरी वेरी हम्बल पर्सन, लेकिन उसके बाद एक बंदे के साथ में आप किसी तरह से बात करते हैं, दूसरे बंदे के साथ आप किसी तरह से बात करते हैं और घर वालों के साथ आप उस तरह से बात नहीं करते, तो इससे आपका डिप्रेशन डबल हो जाता है, आपकी टेंशन डबल हो जाती है। क्योंकि आपको ये देखकर सोचकर बात करनी पड़ती है कि आप किसके साथ में कैसे ट्रीटमेंट रखते हैं। तो अपना जो रवैया है उसमें मयाना रवैया इख्तियार करें, ऐसा रवैया रखें जो सबके साथ आप एक जैसा रवैया रखें और आपको कोई टेंशन नहीं हो अपने मूड को स्विच करने की, ऑन करने की और ऑफ़ करने की। और स्पेशली अपने घर वालों के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ। आप अपने दोस्तों से भी पूछते हैं कि वो कहाँ काम करते हैं, उनकी नौकरी कैसी जा रही है। अपने भाइयों से भी पूछ लिया करें, अपनी बहनों से भी पूछ लिया करें कि वो पढ़ रही हैं, अच्छा है, सारी सब कुछ ठीक है। इससे कुछ नहीं होता, लेकिन आप गुड़ ना दें, गुड़ जैसी बात ज़रूर कर लें। ये आपके रिश्तों को भी मजबूत करेगा, आपको डिप्रेशन से भी निजात दिलाएगा। और जो आपका सिंगल मूड है ना, जो एक ही मूड है, अच्छा मूड सबके लिए, अच्छाई सबके लिए, अच्छा मशवरा सबके लिए, ये बहुत काम आएगा। इससे आपकी पर्सनैलिटी और करैक्टर भी इन्हांस होगा पॉजिटिव वे में। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, टॉप स्टोरीज़ आपके साथ में शेयर करते हैं। और आज जो अभी मेरे पास एक टॉप स्टोरी है, वो टॉप स्टोरी जो है एक बड़ी अच्छी टॉप स्टोरी है और ये ख़बर सुन के ना मुझे खुशी भी बहुत ज़्यादा हुई है और ये है एम्बुलेंस से रिलेटेड। अच्छा जी, इसमें ये हुआ है कि अब जो एम्बुलेंसेस हैं उनके लिए एक प्रॉपर लेन बना दी गई है। शहर कायद में पहली बार जो है एम्बुलेंस लेन को फ़ाल कर दिया गया है, जिसमें सिर्फ एम्बुलेंस ही जाएंगी और जो बाकी लोग हैं वो वहाँ से नहीं गुजरेंगे। तो कराची की तारीख में पहली मरतबा एम्बुलेंसेस के लिए मखसूस लेन फ़ाल कर दी गई है। ये खुसूसी लेन सदर के मसरूफ़ इलाके मैंसफील्ड स्ट्रीट पर तजावुज़ात के ख़ात्मे के बाद कायम की गई है। और ये वही सर सैम्यूल वाली रोड है जो ऑलमोस्ट 1986 के आगाज़ में उन्होंने जो है वो ये बिल्डिंग वहाँ पे तामीर की थी और उस नाम से थी और इस वजह से इसको मैंसफील्ड स्ट्रीट भी कहा जाता है। अच्छा जी, यहाँ जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने जो है कहा है कि अब इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाएगा कि जो हंगामी रास्ते होते हैं या फिर अवामी जानों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो अव्वलीन तरजीह है। यानी हंगामी तौर पर ये रास्ते ब्लॉक नहीं होंगे, एम्बुलेंस वहाँ से गुजरेगी तो जो पेशेंट होगा उसको आराम से पहुँचा दिया जाएगा। अच्छा जी, आप देखें कि सर्दी के असरात आप देख रहे हैं ना कि टॉप स्टोरी बताते हुए मेरा गला कितना ख़राब हो रहा है और ये इसी वजह से हो रहा है कि ये सर्दी का असर है। मैंने यकीन करें कोई आइसक्रीम नहीं खाई हुई, यकीन करें मैंने कोई ऐसा ठंडा पानी नहीं पिया, बल्कि भी मेरी चाय यहाँ रखी हुई है, चाय भी पीते जाऊंगी साथ साथ। अगली जो टॉप स्टोरी है वो ये है कि जनाब कराची में एसएसपी वेस्ट का एक्शन, एएसआई समेत 11 पुलिस एहलकार जो हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया है। इट्स अ पॉजिटिव थिंग कि अगर कोई चीज़ किसी की भी सामने आती है और उनको फिर इस तरह से मुअत्तल किया जाता है, एक्शन लिया जाता है, तो बाकियों को भी मैसेज जाता है कि उन्होंने अब ये सारे काम जो हैं वो नहीं करने हैं। और ये मुख्तलिफ इलाके हैं
जहाँ से मुख्तलिफ एहलकारों को जो है इन्होंने मुअत्तल किया और अब ज़ाहिर है उस हवाले से कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अच्छा, एक और ख़बर हम सब ने सुनी थी कि मुसाफिरों को जो है वो ऑफलोड किया जा रहा था, और चाहे ये कराची एयरपोर्ट से ख़बरें हों या दीगर शहरों से ख़बरें हों, अब जो सोशल मीडिया जाली फेक अकाउंट्स वाले थे वो क्या कर रहे थे कि वो इस खबर को मैनिपुलेट कर रहे थे और ये कह रहे थे जी कराची से मुसाफिरों को ऑफलोड किया जा रहा है। वो उन मुसाफिरों को ऑफलोड किया जा रहा था डेफिनेटली जो कि जिनके पास कागजात कम थे, जिन पे शकूक व शुबहात थे। तो अब ऐसे जो अनासिर थे, ऐसे जो लोग थे जो सोशल मीडिया जाली अकाउंट्स पे काम कर रहे थे, उनको अब धर लिया गया है, पकड़ लिया गया है। FIA ने इस हवाले से एक्शन किया और इट्स वेरी गुड थिंग कि जो नैरेटिव है हमारे मुल्क में, जब कोई पॉजिटिव कानून बनता है तो दुश्मन अनासिर उसको नेगेटिव बना के जो है वो पेश करते, तो दैट्स रियली गुड थिंग कि इन लोगों को जो है वो धर लिया गया है, पकड़ लिया गया है। इसकी तफसीलात पे बात करेंगे टॉप स्टोरीज़ के सेगमेंट में। अच्छा, अगली जो खबर है वो हमारे पास क्या है, वो जनाब ये है कि समंदर के रंग में तब्दीली, आलूदगी नहीं। लीजिए जी, अब ये कह रहे हैं कि ये आलूदगी नहीं है। अच्छा, कुदरती सी स्पार्कल की अफजाइश है। अच्छा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग इस तरीके से हुई थी कि वो जो समंदर है वहाँ पर सी स्पार्कल मौजूद था और जो कि स्पार्कल करता है, और इसकी अफजाइश हुई थी और फिर ये समझा गया कि यहाँ पर जो है वो कोई आलूदगी है, जबकि ऐसा नहीं था। तो WWF पाकिस्तान जो है अब उसने ये ख़बर जारी की है और WWF पाकिस्तान ने इसकी प्रॉपर वजाहत भी कर दी है, क्लैरिफिकेशन दी है कि कराची और बलूचिस्तान के साहिली इलाके जो हैं उसमें जो समंदर का रंग बदलने और रात के वक्त चमकने का ताल्लुक है वो आलूदगी से नहीं है, बल्कि ये नॉक्टिलोका सेंटिलेंस जो है, यानी जो सी स्पार्कल है, ये एक कुदरती और गैर जहरीली अफजाइश है जिसकी वजह से समंदर जो है वो कभी ग्रीन लगता है या काही काही सा लगता है। तो अब ये जो है आलूदगी नहीं है, और माहिरीन के मुताबिक ये नन्हा जानदार मुख्तलिफ रंगों में दिखाई देता है और इसके अंदर मौजूद शरीक जानदार सूरज की रोशनी जज्ब करके इसे तेज़ी से बढ़ने में मदद देता है। तो ये है जनाब सी स्पार्कल, और जिसके बारे में अब WWF ने कहा है कि भाई इट इज़ नॉट एट ऑल पोल्यूटेड सी, ये वो अफजाइश है जो जहरीली टाइप की अफजाइश होती है, ये वहाँ पर है सी स्पार्कल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि शर्जील राम मेमन साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि जो फिल्म और मीडिया प्रोजेक्ट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी कंपाइल किया जाए और ये तमाम तर प्रोडक्शंस जो हैं उनको कंप्लीट किया जाए। क्योंकि इसमें नैरेटिव दिया जा रहा है, इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि जी अब जो मूवीज़ बनाएं, डॉक्यूमेंट्री बनाएं, फिल्में बनाएं, वो इस तरह बनाएं कि वो पॉजिटिव होनी चाहिए, उसमें जो हमारा कल्चर है, सकाफ़त है, उसको दिखाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि हमारा कल्चर कितना खूबसूरत है। तो अब उन्होंने हिदायत जारी कर दी है कि ये प्रोडक्शंस जो हैं जल्दी जल्दी अपना काम फाइनल करें और अच्छा काम सामने लेकर आएँ, ताकि दुनिया हमारे कल्चर को देखे, दुनिया ये देखे कि हमारे शहर में कितनी रौनकें हैं, हम कितने पॉजिटिव लोग हैं, हमारा कितना इमेज सॉफ्ट है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि कराची में शानदार सकाफ़ती मेला आज से शुरू हो रहा है, जिसमें नामवर जो फ़नकार हैं वो परफॉर्मेंस के लिए तैयार है। एक बहुत बड़ा मेला है जो कि सजने जा रहा है। सिंध की तहजीब और सकाफ़त पर मबनी सालाना क्राफ्ट फेस्टिवल आज से पोर्ट ग्रैंड में शुरू हो रहा है। 3 दिन ये जारी रहेगा और फेस्टिवल में जो है जो सिंधी कल्चर है उसको प्रमोट किया जाएगा और यहाँ पर डेफिनेटली जो सिंध के मिनिस्टर्स हैं आपको वो भी नज़र आएंगे और बड़ी तादाद में लोग यहाँ आएंगे। और यही कहा गया कि बड़ी से बड़ी तादाद में यहाँ लोग आएँ और आके ये कल्चर जो है उसको देखें और इन्जॉय करें। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से, और मौसम जो है वो कराची का औसम है, लेकिन इस औसम वेदर में ना अब थोड़ी सी जो ड्राइनेस है वो कम हो गई है। ये था मेरा तज्जिया। अब आपको बता देती हूँ कि महकमे मौसमियात क्या कह रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मौसम जो है वो सर्द है, खुश्क है, और ओवरऑल वेदर फोरकास्ट क्या है ये थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पे जो है वो पॉपअप होगी, तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, फिर 12 बजे मौसम कैसा रहेगा और 1 बजे मौसम कैसा रहेगा, ताकि आपने कहीं जाना है तो उस हिसाब से आप तैयारी कर लें। भाई ये है 11 बजे 25 सेंटीग्रेड, उसके बाद फिर 12 बजे 26 सेंटीग्रेड, फिर जो है वो 1 बजे 28 सेंटीग्रेड और 2 बजे भी 28 सेंटीग्रेड। अब जल्दी से चलते हैं और वेजिटेबल के प्राइस आपके साथ में शेयर करते हैं कि वेजिटेबल के प्राइस क्या हैं, और सर्दियों में वेजिटेबल खाना और लगाना दोनों ही बड़ा बेनिफिशियल है। तो हमारे पास आ गया जी टमाटर है 104। अच्छा जी, अगला क्या है, आलू आ गया है 58 पे। उसके बाद क्या है, लहसुन आ गया है 288 पे। फिर क्या है जनाब, अदरक आ गई है 299 पे और फिर उसके बाद है
115 पे। फिर उसके बाद तुरई जो है वो है जी 150 पे। फिर उसके बाद लौकी आ गई है, लौकी है 81 पे। फिर उसके बाद जो है फूल गोभी है, और फूल गोभी है 46 पे। और फिर उसके बाद जनाब खीरा है और 69 पर आ गया खीरा। अच्छा, और भिंडी 207। एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट एंड लास्ट, प्याज है 81 पे। और इसके साथ जल्दी से ही हम आपके साथ में शेयर कर लेते हैं करेंसी रेट्स, माल का हाल, ताकि वो लोग जिनको माल का हाल जानना बड़ा ज़रूरी होता है और उसे टियर 10 में कहते हैं कि ये कब आता है, ये इंट्रो के टाइम पर ही आता है जनाब। तो ये है ऑस्ट्रेलियन डॉलर 190, कैनेडियन डॉलर 212, फिर यूरो जो है 335, कुवैती दिनार 922, और फिर क्या है हमारे पास है जी यूके पाउंड, ये है 384, फिर हमारे पास सऊदी रियाल है 76, फिर हमारे पास जो है यूएई दिरहम है 77, और फिर यूएस डॉलर जो है वो हमारे पास 281 है। तो ये तो हो गई जी वो अपडेट जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जो सोने की कीमत है वो बैलेंस है। शादी सीज़न भी है और सोना ख़रीदना भी है, तो ये मुस्तहकम कीमत से फ़ायदा उठाएं, कम है ना ज़्यादा है, बैलेंस है, और जाके जो आपने ख़रीदारी करनी है वो कर लें। ये ना हो कि फिर आगे आने वाले दिनों में सोने की कीमतें जो हैं वो बढ़ जाएं और सोना जो है उस आलमी बाज़ार में सोना $4,165 जो है फ़ी ऑन्स पर बरकरार है। तो एक तोला सोना जो है वो 4,38,862 रुपये पर बरकरार है। 10 ग्राम सोना जो है 3,76,253 पर बरकरार है। एक तोला चांदी की कीमत जो है वो 160 रुपये इजाफे से 4,642 रुपये पर पहुंच गई है। तो ये सोने की कीमत जो मैंने आपके साथ में शेयर की, ये मैंने आपको बताया कि भाई ये सिचुएशन है। अच्छा, सिंध हाई कोर्ट में कौन कौन सी अहम समातें हैं इसका जिक्र कर लेते हैं कि आज क्या समात जो है वो होने जा रही है। तो भाई ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ई चलान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समात होगी। दरख्वास्त मुख्तलिफ सियासी जमातों और दीगर ने दायर कर रखी है। गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ात से मुतालिक दरख्वास्तें भी इसमें शामिल हैं और सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलों पर भी समात होगी। तो टुडे इज़ बिज़ी डे फॉर सिंध हाई कोर्ट। अच्छा, अभी कुछ हेल्थ से रिलेटेड बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द हेल्थ सेक्टर। सिंध में डेंगू के केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, मगर अच्छी बात यह है कि सूरत हाल काबू में है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई हलाकत की या जानी नुकसान की कोई ख़बर सामने नहीं आई। अब जो हमारा महकमा है सेहत का, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो सूरत हाल है वो अंडर कंट्रोल है, मगर ये केसेस निजी हॉस्पिटल हों या फिर सरकारी हॉस्पिटल हों, रिपोर्ट तो हो रहे हैं। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के हवाले से। तो ये जो स्टूडेंट्स का मामला होता है ना, ये एक ऐसा मामला होता है कि इसमें सारे स्टूडेंट्स जो पेपर देने जा रहे होते हैं, जिनके पेपर हो रहे होते हैं, वो कहते हैं जी क्या बताया जा रहा है। तो बताया ही जा रहा है कि आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के मुताबिक इंटरमीडिएट के ज़मनी इम्तहानात 2025 बरोज़ मंगल 2 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाने वाले वो उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक फ़ीस अदा नहीं की, उनके एडमिट कार्ड जारी नहीं होंगे। फ़ीस जमा ना करवाने के बायस एडमिट कार्ड्स ऑनलाइन सिस्टम से जनरेट नहीं हो सकेंगे। बोर्ड ने तलबा को हिदायत की है कि इम्तहानात में शिरकत के लिए बर वक्त अपनी फ़ीस पर जो है वो जमा करवाएं। यानी कि उन्होंने कहा है कि बर वक्त जो आपका जो भी सारा प्रोसेस है आप वो कंपाइल कर लें, और आपके एडमिट कार्ड वरना जारी नहीं होंगे। तो 2 दिसंबर से ये इंटरमीडिएट के जो इम्तहानात हैं वो शुरू हो रहे हैं। तो बेस्ट विशेस तमाम उन स्टूडेंट्स को जो कि इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, अच्छे से तैयारी करें, जो भी SOP आपको कही गई है उसको फॉलो करें, और ये सारे काम ना पहले ही कर लिया करें, क्योंकि पेपर के दिनों में ना टाइम नहीं होता कि आप स्टडी छोड़ के 2 या 1 घंटा भी किसी और चीज़ पर लगाएं, तो वो आपका टाइम ज़ाया होता है। तो ये सारी जो मैनेजमेंट है आपकी, ये सारा प्रोसेस आप पहले कर लिया करें, जब कहा जाए कर लिया करें। जिन चीज़ों में आप लेट करते हैं ना, फिर आपकी पढ़ाई बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। चलिए जी, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर टॉप स्टोरी के लिए हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे। मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, गला भी ठीक कर लेती हूँ, आप लोग भी टी ब्रेक ले लें। सो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10।
वेलकम बैक। तो भाई ये वो सेगमेंट है जो मुझे बहुत पसंद है, आपको बहुत पसंद है, और आज इस सेगमेंट में हम बड़ी डिफरेंट बातें करने वाले हैं। आज जो हमारी टीम है ना, उसने आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें जो है वो निकाल के रखी हुई हैं, और वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो। अच्छा, आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि जो हमारी रेमेडीज़ हैं वो आपको कैसे लगती हैं, और कौन सा ऐसा टॉपिक है या कौन सी ऐसी रेमेडी है या आपकी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, कौन सा आपको ऐसा बॉडी पेन है या आपको कौन सी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसका हल हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस तरह के गेस्ट आते हैं और हमारे पास इतने सारे पैनलिस्ट होते हैं जो आपकी मुश्किलात का हल ढूंढ निकालते हैं। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं कि अगर आपके पाँव में जलन है, यानी कि कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनको ऐसा फील होता है कि उनके पाँवों में ना सुइयाँ चुभ रही हैं, और ये एक बड़ी कॉमन मेडिकल कंप्लेन है। इसको कुछ लोग जलन भी कहते हैं। सुइयाँ चुभना, पाँव में ऐसा फील होना या जलन होना, इसका जो आसान टोटका है, मतलब इसको ख़त्म करने के लिए आसान हल जो है वो है 50 ग्राम सरसों का तेल आपने लेना है। इसमें आपने 2 टिकिया काफूर बारीक कूट कर शामिल करनी है। अब इस तेल को आपने कुछ देर धूप में रख दें और फिर काफूर अच्छी तरह इसमें आप मिक्स कर लें। जब तेल तैयार हो जाए तो रात को सोते वक्त पाँव के तलवों पर अच्छी तरह मालिश करें। चंद रोज़ के इस्तेमाल से पाँव की जलन में वाज़े आराम मिल जाएगा, और ये रेमेडी बहुत अच्छी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आप इसको ज़रूर जो है वो अप्लाई करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं कि सर्दी में बहुत सारे लोगों को कपकपी लगती है, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि हम लोग जब स्टूडियोज़ में होते हैं ओवरऑल थ्रू आउट, अगर मैं न्यूज़ के एंकर्स की बात करूं तो वो 12 घंटे और 8 घंटे तो बहुत कहीं नहीं गए, वो स्टूडियो में होते हैं और वो ये 8 घंटे अपने स्टूडियो में गुजारते हैं। और वहाँ पर फिर ये होता है कि थ्रू आउट सीज़न की वजह से, वेदर की वजह से, और बहुत सारी ऐसे एसी होते हैं उनकी वजह से, या फिर जो लोग बैंक्स में काम करते हैं या फिर जो लोग इस तरह के ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ पर अगर उनकी सेहत अच्छी नहीं है और जो है उनको इम्यूनिटी कम है तो वो कपकपी उनको लगती है। तो सर्दी में जो कपकपी लगना या फिर वज़न कम करने का जो कुदरती तरीका है वो मैं आपके साथ में अभी शेयर कर रही हूँ। माहिरीन के मुताबिक सर्द मौसम में जिस्म हरारत बरकरार रखने के लिए ज़्यादा कैलोरीज़ जलाता है, जिससे वज़न कम होने के इम्कानात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, इंसानी जिस्म में जो चर्बी होती है, भूरी चर्बी, ठीक है ना, फ़ैट भी इसको कहते हैं, तो ये तवानाई पैदा करती है और सर्दी में ज़्यादा फ़ाल हो जाती है, जबकि सफ़ेद चर्बी वज़न बढ़ाने का सबब बनती है। अब जो रिसर्च है उसमें ये बताया गया है कि 15 मिनट की कपकपी 1 घंटे की वर्जिश के बराबर कैलोरीज़ जला सकती है, और ये बड़ी ही कोई पॉजिटिव और बड़ी इनोवेटिव रिसर्च है। लिहाजा सर्दियों में हल्की फुल्की जो कपकपी है वो कुदरती कैलोरीज़ जो हैं वो बर्न करने का आपको मौका देती है। और आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जब लोगों को कपकपी लगती है तो उस वक्त उनको वो सिचुएशन कैरी करना, बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप ये सोचें कि ये जो कपकपी आपको लग रही है थ्रू आउट ये आपकी कैलोरीज़ को बर्न कर रही है, तो मेरे ख्याल में भी सारे लोग जो हैं वो फिर एसी में बैठ जाते हैं और फिर वो एक कपकपी जो है वो थोड़ा सा लगने देते हैं। और ये एक अच्छा इनोवेटिव रिसर्च है, यू कैन डू इट। लेकिन आप ये नहीं होता कि आप बहुत ही ज़्यादा ठंड में बैठ गए हैं और जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं, ये आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। कुछ लोग थ्रू आउट एसी में होते हैं, उनको ठंड नहीं लगती, और कुछ लोग जो हैं वो थोड़ी सी देर भी अगर एसी में आए तो उनको ठंड लगती है। तो ये आपकी सबकी अपनी अपनी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन जिन लोगों को नेचुरली कपकपी लगती है अकॉर्डिंग टू देयर इम्यूनिटी, वो अगर इनको लग रही है तो वो ये समझे कि उनकी जो कैलोरीज़ हैं वो बर्न हो रही हैं। वेलकम बैक। और आज हम बात करेंगे सूरह फातिहा की फ़जीलत के हवाले से। हम सब जानते हैं कि इस सूरत का हमारी ज़िंदगी में कितना अहम रोल है। हम सब जानते हैं कि ये कितनी ज़रूरी, कितनी अहम और कितनी मुफीद है हमारे लिए। और अगर हम इसके तर्जुमे पर गौर करें तो हमारे लिए इसमें एक नेकी का रास्ता है, एक सीधा रास्ता है, और अल्लाह से मांगने के बारे में बताया गया है। तो आज सूरह फातिहा की फ़जीलत के हवाले से बात करने के लिए और सूरह फातिहा की फ़जीलत की बरकत से किस तरह रूहानी इलाज किया जाता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ख्वाजा इरशाद फ़खरी साहब मौजूद हैं। इसके अलावा कारी याकूब शेख साहब मौजूद हैं जो कि सदर हैं उलमा विंग पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग से। इन दोनों को शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? ख्वाजा साहब, आपसे ही मैं स्टार्ट करती हूँ कि किस तरीके से रूहानी इलाज जो है वो किया जा सकता है सूरह फातिहा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सवाल बहुत अच्छा है और फिर कुरान से ताल्लुक़ रखता है। हाँ। तो यकीनन बहुत सारे अफादियत कुरान से हमें मिलती है,
جس میں ہم جب بھی پڑھتے ہیں تو ہماری جو مشکلیں ہوتی ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں، جی اور جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، جو تکلیفیں ہوتی ہیں دور ہو جاتی ہیں، رحمت کا نزول ہوتا ہے، برکتیں عطا ہوتی ہیں، ہاں عنایات عطا ہوتی ہیں۔ قرآن کا لفظ ب لفظ، حرف ب حرف برکتیں اور رحمتیں اور ثواب کا ایک بہت بڑا گنجینہ ہے۔ جی اسی طرح سورہ فاتحہ کے حوالے سے آپ نے پوچھا تو سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ سورہ شفا بھی۔ جی جی جی، اس میں صحیح۔ شفا ہے۔ ہاں اور اگر کوئی شخص اس حالت میں پڑھے کہ وہ مرگ کے قریب ہو اور سورہ فاتحہ کو اس طرح پڑھے، 100 بار پڑھ لے اور پانی پہ دم کرے، تو میرا اللہ چاہے گا انشاءاللہ جو بھی مرض ایسا ہے جو لا علاج ہے اس میں شفا ہوگی۔ جیسے ہم آج کل بہت مشہور ہے کینسر، جگہ جگہ مشہور ہے، لوگوں کو کینسر ہو جاتا ہے، لوگ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہائپرٹائٹس بہت مشہور ہے۔ تو اگر 100 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا جائے گا تو انشاءاللہ کینسر بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ہائپرٹائٹس بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ صحیح۔ اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ قاری یعقوب شیخ صاحب بھی موجود ہیں، میں ان سے اس کی فضیلت جاننا چاہوں گی۔ جی قاری صاحب، مجھے ذرا ہمارے ویورز کو بتائیں کہ اس کی کیا فضیلت ہے؟ بہت شکریہ جی آپ کا، آپ کے چینل کا، کہ آپ کے توسط سے آج الحمدللہ ایک روحانی، جسمانی، ظاہری اور باطنی علاج کے حوالے سے ہاں کہ ہم قرآن مجید سے بالخصوص سورۃ الفاتحہ سے کیسے فیض یاب ہو سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جہاں تک معاملہ ہے قرآن مجید پورے کا پورا یہ شفا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، صحیح۔ یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ شفا کن بیماریوں سے ہے؟ جو بیماریاں ٹیسٹ میں آتی ہیں ان کا بھی علاج ہے، جو ٹیسٹ میں نہیں آتی ان کا بھی علاج ہے۔ صحیح۔ جو الٹرا ساؤنڈ میں، ای سی جی میں، ایم آر آئی میں بیماریاں ظاہر ہوتی ہیں ان کا بھی علاج ہے، اور میڈیکل سائنس کے ہاتھ جہاں کھڑے ہو چکے ہیں جی ان بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ وہ بیماریاں ظاہری ہیں ہاں یا وہ بیماریاں باطنی ہیں، وہ چھوٹی ہیں یا وہ بڑی ہیں، وہ جسمانی ہیں یا روحانی ہیں، پورے کا پورا قرآن مجید جو ہے وہ شفا ہے اور علاج ہے۔ صحیح۔ جہاں تک بات ہے سورۃ الفاتحہ کی، تو جہاں تک معاملہ اس کے ناموں کا ہے تو اس کا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے، صحیح۔ اس کا نام ام القرآن بھی ہے، ٹھیک۔ اس کا نام قرآن مجید میں خود ہے کہ سبع المثانی بھی ہے، صحیح۔ جو وہ 7 آیات جو بار بار پڑھے جانے والی ہیں وہ بھی ہے۔ صحیح۔ اور اس کے ناموں میں سے سورہ الشفا بھی ہے، شافیہ بھی ہے، وافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، اور اس کے متعدد نام ہیں۔ صحیح۔ اور یہ مقدمۃ القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ابتدا اور آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے آپ کو سبع المثانی والقرآن العظیم، یہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ صحیح۔ جہاں تک اس کی فضیلت کا معاملہ ہے تو میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، جی تو ایک گرجدار آواز آئی۔ ہاں جبریل امین کہنے لگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان دنیا کا دروازہ، وہ دروازہ جو پہلی مرتبہ کھلا ہے، یہ اس کی آواز ہے، اور وہ فرشتہ جو اترا ہے زمین پر وہ بھی زمین پہ پہلی مرتبہ آیا ہے، اور آ کے اس نے کیا خوشخبری دی ہے جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی وہ دولت اور خزانہ ہے۔ کہا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو 2 نور عطا کیے ہیں جو کسی اور کو نہیں کیے۔ وہ 2 نور کیا ہیں؟ ایک سورۃ الفاتحہ ہے صحیح۔ اور دوسرا سورہ البقرہ کی آخری آیات ہیں، آخری 2 آیات۔ ہاں 2 آیات جو اللہ رب العالمین نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں۔ جی اور یہ جو صورت ہے یہ ایسی ہے کہ اگر دیکھیں اب ہم ہر گھر کے اندر صورتحال کیا ہے، ایک ٹیبلٹ ایسی ہے کہ اگر میں اس کا نام نہ بھی لوں تو آپ کے فوراً ذہن میں آ جائے گا کہ سر میں درد ہو، جسم میں درد ہو تو کون سی ٹیبلٹ ہم لیتے ہیں؟ جی پیناڈول۔ جی پیناڈول لیتے ہیں۔ بچے کو یہ پتہ ہے جی پیناڈول لینی ہے ہم نے، اور کئی قسم کی وہ آ چکی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اگر ہر عورت جو ہے گھر میں اس کو سورۃ الفاتحہ یاد ہو اور ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو سورۃ الفاتحہ یاد کروا دیں تو میں سمجھتا ہوں کوئی ٹیبلٹ، کوئی کیپسول، کوئی سیرپ اتنا تیز اثر نہیں کرتا، فوری اس کا اثر نہیں ہے جتنا سورۃ الفاتحہ کا اثر ہے۔ صحیح۔ اور یہ ایسی عظیم صورت ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے اور کارواں کے ہمراہ جا رہے تھے تو پڑاؤ ڈالا۔ اب پہلے عرب کا طریقہ کار یہ تھا کہ پڑاؤ وہاں پہ ڈالا جاتا تھا جہاں پانی کی سہولت ہو، کنواں ہو یا
دریا کا کنارہ ہو یا سمندر کا کنارہ ہو. جی. تو انہوں نے جب ایک آبادی کے قریب جا کے پڑاؤ ڈالا تو مطالبے کے باوجود بھی انہوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی. صحیح. تو کچھ دیر کے بعد ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے, تمہارے پاس کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو اس کو دم کر دے. جی. تو انہوں نے کہا جی. ایک صحابی رسول چلے گئے, بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ خود سیدنا ابو سعید خدری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے جا کے دم کیا. دم کیا کیا؟ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے انہوں نے اس کا دم کر دیا. صحیح. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا, انہوں نے جتنا بھی قافلہ تھا سب کو دودھ بھی پلایا اور 30 بکریاں بھی انہوں نے ان کو دیں. تو صحابہ کہنے لگے کہ اس معاملے کو ابھی روک لیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائیں گے. جب وہ قافلہ واپس گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سارا واقعہ سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پڑھا تھا؟ کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی. اچھا تو سکھائی کس نے تھی؟ آپ نے. فرمایا میرا حصہ بھی دو پھر ان بکریوں میں سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیا. تو یہ جو سورہ الفاتحہ ہے نا, یہ پورے قرآن مجید کا نچوڑ ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر شفا رکھی ہے. جہاں کہیں جسم میں درد ہے یا کوئی بھی بیماری ہے, ظاہری ہے, باطنی ہے, چھوٹی ہے, بڑی ہے, روحانی ہے, جسمانی ہے, جو بھی کوئی بیماری ہے, آپ سورۃ الفاتحہ کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ تبارک و تعالی نے شفا عطا کر دینی ہے. اور یہ ایسی صورت ہے, نماز فرضی ہے یا نفلی ہے, عیدین کی ہے یا جمعے کی ہے, جنازے کی ہے, ہر نماز کے اندر, ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اس کی تلاوت کی جاتی ہے. ایک بڑی اہم روایت اور حدیث میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک صحابی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اب اسلام قبول کرنے کے بعد جب وہ واپس جانے لگے تو کچھ لوگوں نے یہ دیکھا کہ جناب کہ ایک بندے کو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ آپ کا جو ساتھی آیا ہے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو کیا وہ تو خیر لائے ہیں, تو کوئی ایسا علاج ہے کہ اس کا پاگل پن دور ہو سکے, اس کا پاگل پن دور ہو سکے. اب یہ چھوٹی بات نہیں تھی. انہوں نے کہا جی بالکل علاج ہے. تو انہوں نے کہا جی کیا علاج ہے؟ اس نے کہا میں بھی کرتا ہوں. وہ علاج انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے علاج یہ کیا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھی اور دم کر دیا. وہ پاگل پن جو تھا اس کا دور ہو گیا, وہ بندہ پاگل جو تھا وہ صحیح ہو گیا. انہوں نے 100 بکری اس کو انعام کے طور پر دی. اور معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اس کا دم کیا ہے, جو پاگل پن تھا وہ دور ہو گیا, بندہ پاگل جو تھا وہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے نا, اس کا یہ کمال ہے. اور پھر یہ ایسی صورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آدھی اپنے لیے رکھی ہے اور آدھی اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل. اس صورت کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے, اور آدھی میرے لیے, آدھی میرے بندے کے لیے. آدھی صورت میں انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے, ثنا بیان کرتا ہے, مجد کرتا ہے, الحمدللہ رب العالمین. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے کہ تمام تر تعریفات کے قابل اور لائق کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. وہ تعریفیں خلوت میں ہوں یا جلوت میں ہوں, بلکہ اگر کوئی شخص بھی قابل تعریف دنیا میں بن جاتا ہے تو اس کو قابل تعریف بنانے والی ذات بھی کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو الحمدللہ رب العالمین. تو وہ تمام تر تعریفات جو ہے نا اسی کی ہیں. اور بار بار اللہ نے قرآن میں کہا, سورہ کاف جو جمعے کے دن ہم پڑھتے ہیں تمام کے ساتھ, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اور پھر جو تعریف ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آرڈر ہوا ہے کہ آپ نے اللہ کی تعریف کرنی ہے. سورہ النصر کے اندر 6 سبجیکٹ ہیں, 6 چیزیں ہیں. 3 کرنے کے کام ہیں جو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہیں, اور 3 خوشخبری ہیں جو رب العالمین نے آپ کو دی ہیں. اذا جاء نصر اللہ, یہ خوشخبری ہے. والفتح, یہ خوشخبری ہے. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, یہ بھی خوشخبری ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ فسبح, تسبیح بیان کرنی ہے. بحمد ربک, اپنے رب کی. واستغفرہ انہ کان توابا, تسبیح بھی اور تعریف بھی اور توبہ و استغفار بھی. یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے. اور 3 جو کرنے کے کام ہیں ان میں سے ایک اللہ کی تعریف ہے. اور ہمیں ہر موقع پر ہی اپنی تعریف کروانے اور کرنے کی بجائے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. جو اللہ کی تعریف میں اپنی زبان کو تر رکھتا ہے,
اللہ اس کی عظمت اور عزت میں بھی اضافہ کرتا ہے. لیکن ہمارا ماحول یہ بن چکا ہے کہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، جو ہم کرتے نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس کی بھی ہمارے کھاتے میں وہ کام پڑ جائے اور وہ تعریف بھی ہمارے حق میں کی جائے. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ اللہ کی تعریف جو ہے نا جی ہر قسم کی وہ اسی ذات کے لیے ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، سب تعریفیں اللہ کی اسی کی ہیں. اور الرحمن الرحیم میں جو ہے یہ پھر کمال وہ ذات ہے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تقسیم ہو رہی ہے. اور مالک یوم الدین، اس دن کا جو مالک ہے روز جزا کا، وہ کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اور اس کے بعد جو آگے ہے وہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اب یہ ایک تو انسان اعتراف کر رہا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور واقعی عبادت فرضی ہے یا نفلی ہے، جانی ہے یا مالی ہے، ظاہری ہے یا باطنی ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، جسمانی ہے یا مالی ہے، وہ کس کے لیے؟ اکیلے اللہ کے لیے ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. لا معبود بحق فی الارض ولا فی السماء الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. زمین و آسمان میں، پانیوں میں، تریوں خشکیوں، جزیروں میں، چٹانوں چوٹیوں پر، وادیوں گھاٹیوں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی مثل و مثیل نہیں ہے. تو جب اللہ ہم عبادت ہی تیری کرتے ہیں تو پھر مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں. تو پھر اس کے بعد دیکھیں آگے انسان کیا کرتا ہے. اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، نیکوکار لوگوں کا راستہ. ان لوگوں کا راستہ نہیں جو گمراہ ہوئے، جو راہ راست سے ہٹ گئے، بھٹک گئے، یعنی یہود و نصارہ. اللہ ان کے راستے سے تو نے ہمیں بچانا ہے، انبیاء، صدیقین اور شہداء کے راستے. اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن یہاں پر وقت ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں آج کے دن سورہ فاتحہ کی فضیلت کے حوالے سے کہ اس سے روحانی علاج کیسے کیا جاتا ہے. خواجہ صاحب آپ بتائیں کہ بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. ان کے گھر میں روزگار کا مسئلہ ہوتا ہے، بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر بہت سارے لوگوں کو مختلف قسم کی بیماری ہوتی ہے جس میں آپ بتاتے ہی ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پانی پہ پی لینا چاہیے. تو یہ بتائیں کہ جو مختلف قسم کی لوگوں کی شکایات ہوتی ہیں کہ جی ہمارے گھر میں روزگار کی تنگی ہے یا بے روزگاری زیادہ ہے، ہماری بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں یا ہمیں دوسرے مسائل کا سامنا ہے، تو سورہ فاتحہ کی فضیلت کی برکت سے، اس کی بدولت کیسے یہ مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں؟ کتنی دفعہ پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں بہت اچھا سوال ہے. سورہ فاتحہ میں اللہ پاک نے برکتیں رکھی ہیں. اگر جیسے مفتی صاحب نے ابھی بتایا کوئی پاگل ہو اور تو اس کی شفا بھی ہے. ہاں 313 بار اگر سورہ فاتحہ کو پڑھ کے پانی پہ دم کیا جائے تو اللہ کے حکم سے اگر پاگل بھی ہوگا بندہ، نفسیاتی بھی ہوگا اور یا پھر اس کو جنات کا اثر بھی ہوگا، وہ بھی زائل ہو جائے گا 313 دفعہ. اور اگر اسی طرح رشتوں کا مسئلہ ہے تو 121 بار پڑھ کر دعا مانگی جائے کہ فلاں ابن فلاں کا رشتہ ہو جائے، اس کے لیے اچھا اور نیک صالح رشتہ آ جائے. تو 121 بار سورہ فاتحہ. تو اچھا یہ کتنے دن پڑھنا ہے؟ دیکھیں 3 ماہ تک اگر پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے. لیکن جیسے ہی پڑھنا شروع کرتے ہیں تو رشتے آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر جو سمجھ میں آئے یا استخارہ کرا لیں، اس میں جو رشتہ بہتر آ جائے وہ کر لیں. تو جن گھروں میں رشتوں کا مسئلہ ہے، بیٹیوں کا رشتوں کا مسئلہ ہے، وہ 121 بار. اور اثرات ہیں، نفسیاتی بیماریاں ہیں، وہ 313 بار. اور اگر دل کا مرض ہے، دل کا عارضہ ہے، تو اگر اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس طرح پڑھیں گے، اور جہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کو 3 بار پڑھیں گے، سورہ جہاں الرحمن الرحیم اس کو 3 بار پڑھیں گے، تو دل کے عارضے کے لیے بہت مفید ہے. جیسے کسی کو دل کے وال بند ہو جائیں، دل کی بیماریاں لگ جائیں، دل میں کلاٹس بن گئے، خون میں پرابلمز آ گئی ہیں، دل کی جتنی بیماریاں، خون کی جتنی بیماریاں، اس میں اللہ پاک شفا دیتا ہے. 100 بار سورہ فاتحہ کس کی طرح پڑھنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل کر کے. جہاں الرحمن الرحیم آئے گا وہاں 3 بار، اور جہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین آئے گا وہ بھی 3 بار. دل کے امراض کے لیے بہت مفید ہے. دل کے امراض کے لیے مفید ہے. اچھا ہمیں ایک کالر نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم، کون بات کرے، کہاں سے؟ السلام علیکم.
جی جی ہلو جی جی پوچھیے کیا کون بات کرے کہاں سے, کیا سوال ہے آپ کا؟ یاہیا بات کر رہا ہوں. اچھا یا جی جی پوچھیے سوال. پہلے تو مفتی حضرات کو سلام ہو, اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ جمعے کے دن ایٹ لیسٹ وہ ماحول بن جاتا ہے کہ ہم کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں مفتی حضرات سے. جی جی میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں سورہ فاتحہ کی اہمیت کا انہوں نے بتایا, ڈیفینیٹلی بہت بڑی اہمیت ہے, اور ہم افسوس کی بات یہ کہ ہم روز 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, ان کا ہمیں مطلب نہیں آتا, اور انہوں نے بتایا ہمیں اچھا لگا. لیکن بات ساری یہ کہ ایک تو مجھے سوال کرنا ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ کے اندر اخلاص کتنا ہونا چاہیے, آپ کے اندر اس کی پاکیزگی کتنی ہونی چاہیے, اس کی اہمیت کا احساس آپ کے پاس کتنا ہونا چاہیے. دوسری سوال یہ ہے کہ کسی مریض کے پاس ہم جاتے ہیں, اگر ہم اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے اثرات کیسے ہوتے ہیں, یہ میرا سوال ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. خواجہ صاحب جی, پہلا سوال تو ان کا متعلق تھا کہ ہمیں سمجھ کے پڑھنا چاہیے. سمجھ کے پڑھنا دیکھیں اولیاء اللہ کا طریقہ یہی رہا, پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ پاکیزگی طہارت کے ساتھ, پھر توجہ, پھر وہ معنی جو ہے لفظ کے معنوں کو اندر سمجھنا, محسوس کرنا کہ وہ ایک ایک حرف میرے اندر اتر رہا ہے. پھر یہاں رکنا نہیں ہے, پھر جب محسوس کریں گے تو پھر لذت محسوس ہوگی, آپ کی روحانیت محسوس ہوگی, اور جیسے جیسے روحانیت محسوس ہوتی جائے گی آپ کے اندر روحانی طاقت بڑھے گی. جب روحانی طاقت بڑھے گی تو جتنی بھی نیگیٹو انرجی ہے وہ آپ سے دور ہو جائے گی. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ہمیں اس کو جو مریض ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یا پڑھ کے. دیکھیں جب ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں نور ہے, تو جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس سے نور ٹرانسفر ہوتا ہے. جیسے دم ہم کرتے ہیں تو وہ جو پڑھا گیا اس سے ایک نور بنا, وہ نور نے اس بیماری, اس نیگیٹو انرجی کے انگینسٹ کام کیا, جس سے وہ مرض دور ہو گیا. اگر سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں گے تو بھی ٹھیک ہے, پانی پہ دم کر کے پڑھیں گے تب بھی ٹھیک ہے, اگر دور بیٹھ کے پڑھیں گے, فون پہ پڑھیں گے تب بھی ٹھیک ہے. تو شفا من جانب اللہ ہے, میرا اللہ چاہے گا تو ضرور شفا ہو جائے گی. بالکل بالکل انشاءاللہ تمام تر لوگوں کو شفا ضرور ہوگی. اچھا یعقوب صاحب, جس طریقے سے ابھی ہمارے کالر نے ہمیں کویشچن پوچھا ہے, آپ اس کا کیا جواب دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قرآن مجید کے معروف 5 حقوق ہیں. ٹھیک. پہلا حق یہ ہے کہ اس پہ ایمان لائے جائے. ٹھیک. دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت, جس طرح تلاوت کا حق ہے اسی طرح کیا جائے, اور اس کو تجوید کے ساتھ اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے. تیسرا اس کا حق یہ ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, قرآن میں یہ تدبر کیوں نہیں کرتے, کیا دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ صحیح. تو جب تک تدبر نہیں کریں گے ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ یہ کتاب کیوں آئی ہے, یہ کتاب کس لیے آئی ہے, صحیح, اور اس کتاب کا ٹارگٹ کیا ہے, اس کے گولز کیا ہیں, یہ پتہ نہیں چلے گا. صحیح. اور یہ کتاب ایسی ہے قرآن مجید جس کا موضوع ہم انسان ہے. موضوع القرآن هو الانسان لانہ مکلف, انسان مکلف ہے, اور وہ اس چیز کا پابند ہے کہ قرآن مجید پر ایمان بھی لائے اور حق کے تلاوت بھی ادا کرے, اور پابند ہے اس چیز کا کہ وہ قرآن مجید میں تدبر اور غور بھی کرے. جب تک تدبر اور غور نہیں کرے گا حلال و حرام کا فرق معلوم نہیں ہوگا. تدبر اور غور کرنا بڑا ضروری ہے. کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم, کون بات کرے, کہاں سے؟ السلام علیکم, میں اقسام جمیل. جی جی پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں؟ میں شاور سے بات کر رہی ہوں. میں نے پوچھنا تھا وہ شوہر کے بارے میں, اگر مسئلے مسائل ہوں تو ان کے لیے میں گھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ جی, کیا آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے؟ جی تھوڑا سا زور سے بولیے گا. اقصا جی, میں شاور سے بات کر رہی ہوں. یہ گھر میں شوہر کے متعلق پوچھنا تھا. جی جی پوچھیے. اپنی ٹی وی کا والیوم پیچھے سے بند کر دیں اور سوال پوچھیے. یہ گھر میں کیا کر سکتی ہوں اگر لڑائی کے مسئلے مسائل ہوں تو آپ کچھ بتا سکتی ہیں شوہر کے لیے؟ اچھا اچھا اچھا, ہسبینڈ کے حوالے سے مسئلہ کیا ہے؟ جی جی, کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ بس گھر کی ناچاکیاں جو لڑائیاں ہوتی ہیں. اچھا, لڑائی جھگڑے رہتے ہیں ان کے گھر میں نا, گھریلو ناچاکی کے حوالے سے. جی جی جی. تو تیسرا تو یہ تدبر ہو گیا. جی جی. چوتھا یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے. پانچواں یہ ہے کہ اس کی دعوت کو عام کرنا ہے. وہ جو کالر کا جو سوال تھا وہ یہ تھا اس کا تدبر کرنا, غور کرنا. دیکھیں جب تک تدبر نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا بھی کیا صورتحال ہے کیا نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری جو ہے صورتحال وہ میں آپ کو بتاؤں, بعض دعائیں ایسی ہیں کہ آپ مریض کے سر پر یا درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے دم کر سکتے ہیں. جس طرح حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ 3 مرتبہ بسم اللہ اور 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر, جہاں درد ہو وہاں ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھی جائے.
جہاں تک صورتحال یہ ہے عدد کے اعتبار سے کہ 313 ہیں، 111 ہیں، 141 ہے، یا خالی 41 ہے، یا 121 ہے، یا یہ عدد. صورتحال یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو عاملین جو ہیں ان کے تجربے میں ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو احادیث کے اندر ہیں. اچھا. تو زیادہ تر یہ جو عدد بیان کیا جاتا ہے یہ عاملین اور علماء اور جو صلحاء ہیں ان کا تجربہ جو ہے اس کی بنیاد پر یہ چیز ہوتی ہے اور اس میں نہیں. ایک مسئلے کی اور میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ آپ کھانے پینے والی چیز میں پھونک نہیں مار سکتے. تو اب یہاں پہ ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب یہ کام نہیں کر سکتے تو چینلوں پہ بیٹھ کے مفتیان کرام یہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں جی پانی میں آپ پھونک ماریں، دم کریں اور اس کے بعد جو ہے نا آپ پی لیں، وہ تو جائز نہیں ہے. دیکھیں دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے نفس، ایک ہے نفخ. نفس یہ ہے کہ پانی پیتے ہوئے اگر آپ اس برتن میں سانس لے رہے ہیں یا اس میں پھونک رہے ہیں تو وہ درست نہیں ہے. اور جو نفخ ہے وہ پھونک نہیں ہوتی، وہ میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں، وہ یہ ہوتا ہے، تو یہ جائز ہے. اچھا. یہ پانی میں بھی آپ کر سکتے ہیں اور دم کرتے ہوئے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ معاملہ. جہاں تک اب یہ محترمہ نے سوال کیا ہے کہ میاں بیوی کے مابین جھگڑا اور لڑائی، اس سوال کا جواب ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جو ہے وہ پھر شامل کرتے ہیں. تو یہاں پر وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو پھر یہ جو پشاور سے ہمیں کال آئی تھی اور انہوں نے پوچھا تھا اپنے ہسبینڈ کے بارے میں جو جھگڑا وغیرہ رہتا ہے، وہ اس کے حوالے سے پھر ہم مزید بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. تو کالر نے ہم سے کویشچن پوچھا تھا کہ ان کے جو ہسبینڈ اور ان کے درمیان گھریلو ناچاکی رہتی ہے اس کا کیا حل ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ پھر کتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے. جی قاری صاحب آپ پہلے اس کا جواب دیجیے. دیکھیں اس سلسلے میں یہ ہے کہ گھروں میں جو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں یہ حسد کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، نظر بد کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، یا اس کے جادو کے اثرات ہوتے ہیں، اور اعمال میں سستی کی وجہ سے بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. اس سلسلہ میں اگر صبح و شام کے اذکار کی پابندی کی جائے اور وہ مسنون اذکار الگ سے جو ہے نا پاکٹ سائز بکس بھی چھپی ہوئی ہیں جو بندہ اپنے انویلپ میں رکھ سکتا ہے یا ہینڈ بیگ میں خواتین رکھ سکتی ہیں، سفر میں بھی ہیں تب بھی وہ پڑھ سکتی ہیں. تو صبح و شام کے اذکار کا جو ہے نا وہ اہتمام کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ جس گھر میں نماز نہ ہو، نماز کی پابندی نہ ہو، وہاں پر بھی یہ صورتحال ہوتی ہے. اور جہاں پر رزق حلال کا اہتمام نہ ہو وہاں پر بھی یہ صورتحال ہوتی ہے. اور اگر گھر سے شیطان کو بھگانا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ. جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان جو ہے وہ جاتا نہیں، بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو وہ اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. تو یہ صورتحال. اب اس سلسلہ میں ایک کام تو کرنے والا یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کثرت سے پڑھی جائے، آیت الکرسی کثرت سے پڑھی جائے، البقرہ کی آخری آیات وہ کثرت سے پڑھی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آخری تینوں کل ہیں وہ بھی پڑھے جائیں. اور پھر درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس کا بھی اہتمام کیا جائے. تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ایک تو جو ان کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. پھر ایک دعا ہے کہ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا علی عدوک وعدونا. یہ دعا بھی کثرت سے پڑھی جائے. اور جہاں کہیں شک ہے کہ وہ ہمارے اوپر کوئی اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ دو دعائیں کثرت سے پڑھی جائیں تو انشاءاللہ ایک تو دلوں کا ملاپ ہوگا، اور اگر کوئی شرارت کر رہا ہے تو انشاءاللہ العزیز اس کی شرارتیں رک جائیں گی. اور یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں پڑھنے والی یہ پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین فضل فرما دیں. صحیح. خواجہ صاحب آپ دیکھیں علم شریف 41 بار 40 اور 41 بار پڑھیں. اچھا. تو گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ایک اسی علم شریف کی آیت ہے روزانہ مطلب کسی ایک ٹائم پر یا ایک وقت میں پڑھیں. اور اس کے بعد پانی پہ دم کر لیں، چینی پہ دم کر لیں، اسے استعمال کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین یا ودود یا اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین یا ودود یا اللہ 313 بار پڑھ لیں. تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے
گھر کے تمام جھگڑے ختم ہو جائیں گے، گھر کے تمام جھگڑے جو اور ہیں آپس میں پیار محبت میں اضافہ ہوگا، گھر میں سکون ہوگا، راحت ہوگی، صحیح۔ اور جو جس وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے وہ وجہ بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ وجہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، بہت سارے گھروں میں نا اس طرح سے بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کہ وہ آپس میں ان کی ایک دوسرے سے بنتی نہیں ہے۔ پہلے وہی بہن بھائی جو ہیں آپس میں بہت پیار محبت سے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جی کسی کی بیوی آ گئی ہے تو مسئلہ ہو گیا ہے، شادیاں ہو گئی ہیں، یہ سارا مسئلہ ہو گیا ہے۔ گھر میں سکون رکھنے کے لیے بھائیوں میں آپس میں پیار رہے، بہنوں میں آپس میں پیار رہے، بھابھیوں میں آپس میں پیار رہے، نظر نہ لگے، یا جس طریقے سے ہوتا ہے نا کہ کوئی ایول آئیز ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں، لوگ طرح طرح کے ٹوٹکے بھی کرتے ہیں، لوگوں کو نظر بھی لگاتے ہیں، تو کس طریقے سے پھر بچا جا سکتا ہے اور کتنی دفعہ پڑھنی چاہیے؟ الحم شریف تو 41 بار میں نے بتایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین یا ودود یا اللہ، یہ تو آپ نے 313 بار پڑھ بتا لیں، دیا۔ ٹھیک ہے؟ خالی لفظ یا ودود، اچھا، اللہ، یا ودود یا اللہ، یا ودود یا اللہ، صحیح۔ یہ اگر 313 بار بھی خالی لفظ پڑھ لیں چلتے پھرتے، آسان لفظ ہے اللہ کے اسم پاک میں سے، صحیح، تو اس سے بھی برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور تمام جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جھگڑا صرف میاں بیوی کا نہیں ہوگا، یہ جھگڑا بہن بھائیوں کا بھی ہو سکتا ہے، یہ جھگڑا ملکوں میں بھی ہو سکتا ہے، یہ جھگڑا شہروں میں بھی ہو سکتا ہے، یہ محلے میں بھی ہو سکتا ہے، جھگڑا کہیں پر بھی ہو صحیح، تو یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ یہ جھگڑا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر کہیں بھی لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ اچھا، کچھ اس طرح کے بھی ہمیں میسیجز آتے ہیں، کالز آتے ہیں، جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں وہ تھرو آؤٹ اس کو کتنی دفعہ پڑھیں، اور جو ہے وہ ایک ٹائم پر پڑھیں، یا کس طرح سے وہ اس کو اگر یہ سوال بہت اچھا کیا آپ نے، جی، اگر حاملہ خاتون ہے وہ چاہتی ہے میرے بچے حسین ہوں، ہاں، اچھا، صحیح، حسین میرے بچے ہوں، وہ دکھنے میں اچھے ہوں، کسی عیب سے پاک ہوں، اللہ پاک صحت والی زندگی والی اولاد عطا فرمائے، وہ بھی سورہ الحم شریف پڑھیں، اچھا، تو بچے بھی حسین ہوں گے، آسانی بھی ہوگی عمل میں، اور تمام عمل جیسے ہم دوائی استعمال کرتے ہیں ایسے اللہ کا کلام پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتی رہیں تو انشاءاللہ راحت ہوگی اور بہت فائدہ ہوگا۔ کتنی دفعہ 41 اور کسی ایک ٹائم کسی ایک نشست میں کر لیں، نہیں تو جب موقع ملے، کیونکہ تھکن بہت ہوتی ہے، اس دوران پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تکلیف بہت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو جتنا پڑھا جائے، اگر 7 بار بھی پڑھ لیں تو ممکن ہے، وہی پڑھ لیں اور دم کر لیں۔ اول آخر درود شریف، اول آخر درود شریف ہمیشہ پڑھنا ہے، اچھا، جب بھی کوئی نیکی کا کام کریں گے اس سے پہلے درود شریف ضرور کریں۔ صحیح، بالکل۔ چلیے جی، درود شریف کا ذکر ہوا ہے تو درود شریف کی برکت اور اہمیت سے تو ہم سب واقف ہیں، لیکن میں چاہوں گی قاری صاحب کہ آپ ایک دفعہ پھر سے جو ہے بتائیں کہ درود شریف کی جو برکت ہے، اہمیت ہے، وہ ہماری زندگیوں میں کتنی ہے، اور اس کے بغیر شاید ہم واقعی کچھ بھی نہیں ہیں۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے سورہ نشر میں، الم نشرح لک صدرک کے اندر، ورفعنا لک ذکرک، میرے حبیب ہم نے آپ کا ذکر، آپ کا نام بہت بلند کیا ہے، اور بلندی کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کا جو معاملہ ہے، نماز میں نہ پڑھیں تو نماز مکمل نہیں ہے، اور اس کی اتنی اہمیت ہے اور اتنی برکت ہے کہ دیکھیں ہم درود کب پڑھتے ہیں؟ جب حالت تشہد میں ہوتے ہیں، نماز فرضی، نفلی، جمعہ، عیدین کی ہم حالت تشہد میں ہوتے ہیں تو درود پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک نماز ایسی ہے جس میں تشہد نہیں، اور وہ نماز جنازہ ہے، اس میں تشہد نہیں ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ درود بھی نہیں ہے؟ نہیں، درود ہے، تشہد اگرچہ نہیں ہے لیکن اس کے اندر درود اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ کیوں؟ ورفعنا لک ذکرک۔ اور امام شافعی نے کیا خوب کہا ہے کہ یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، یہ عربی کے اشعار ہیں امام شافعی کے، اے اہل بیت اطہار، آپ کے ساتھ جو محبت ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فرض قرار دے دیا ہے قرآن میں، یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم، تمہارے مجد و فخر کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو تم پہ درود نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ تو اتنی یہ فضیلت ہے درود ابراہیمی کی۔ اور درود ابراہیمی آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کا خود آرڈر اپنے قرآن میں دیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اچھا، اب ہم لوگ اگر ہمارا ملک کا قابل احترام کوئی بھی شخص یا شخصیت، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، یا ہمارے چیف صاحب یا ہمارے صدر صاحب ہمارا نام لے لیں یا آپ کا نام لے لیں یا میرا نام تقریر میں 1-2 مرتبہ لے لیں تو انسان پھولا نہیں سماتا کہ جناب اتنی بڑی شخصیت نے میرا نام لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جو شخص میرے اوپر درود ایک مرتبہ پڑھتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ عشرہ، اللہ تبارک و تعالی 10 مرتبہ، اتنی عظیم ذات 10 مرتبہ. اور پھر میں آپ کو اس کی فضیلت بیان کر دوں، وہ یہ ہے کہ جمعرات مغرب سے لے کے جمعہ مغرب تک کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے. ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے جب میں دعا کرتا ہوں ایک حصہ درود اور 3 حصے میں اپنے لیے مانگتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ان زدت فہو خیر لک، اگر آپ میں اس میں اضافہ کر دیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. آپ نے اس کی تحسین بھی فرمائی. تو ہوا یہ کہ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آدھا میں اپنے لیے مانگوں گا اللہ سے اور آدھا آپ کے لیے درود. آپ نے فرمایا ان زدت فہو خیر لک، اگر اور اضافہ کر دے درود میں تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے. تو اس نے کہا 3 حصے جو ہے درود، ایک حصہ اپنے لیے مانگوں گا. آپ نے پھر یہی فرمایا. اس نے کہا پھر آج کے بعد میں صرف درود ہی پڑھا کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو یہ کرے گا اللہ تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا. ٹھیک ہے جی، تغفر لک ہمک و غمک، تیرے ہم، تیرے غم، تیرے دکھ، تیرے درد وہ سارے اللہ دور کر دے گا. کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ میرا دکھ درد دور ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ وہ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھے. اور اس حوالے سے جو میں آپ کو ایک اہم حدیث سنانے لگا ہوں وہ یہ، ایک صحابی بدو عرابی دیہاتی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آگے کہنے لگا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما عادت لہا، قیامت کے متعلق پوچھنے والے یہ بتا تیری تیاری کیا ہے؟ کہتے لمبی چوڑی تو کوئی نہیں ہے، حب اللہ و رسولہ، یہ عرش والے رب سے محبت ہے یا اس کے پیغمبر محمد مصطفیٰ سے پیار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا انت مع من احببت، جن سے تو محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن تو انہی کے ساتھ ہوگا. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو، جو شخص یہ چاہتا ہے مجھے حوض کوثر پہ جام نصیب ہو، جو یہ چاہتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا سفارش کرے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ حق دیں گے کہ آپ اپنی اور دیگر امتوں کی شفاعت اور سفارش کریں. جو درود ابراہیمی کرنے لگ گیا، جس نے اللہ کے حبیب سے محبت کی، آپ کی اطاعت کی، آپ کی سنت سے پیار کیا، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنا لیا، درود ابراہیمی جس کی اچھا یہ میں ایک چیز اور آپ کو اور بھی بتاؤں. جو شخص کثرت سے درود ابراہیمی پڑھتا ہے نا، اس کی شخصیت کا نکھار ہی کچھ اور ہی ہوتا ہے. دنیا میں اس کی عزت اور شہرت کچھ اور انداز سے ہی ہوتی ہے. جو اپنی زبان سے کثرت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتا ہے، اللہ اس کی دولت، شہرت، عزت میں عجیب طریقے سے برکتیں اور اضافے پیدا کر دیتے ہیں. چلے جی، بہت شکریہ قاری صاحب ہمارے شو پر آئے، خواجہ صاحب ہمارے شو پر آئے، اور شو کا ٹائم جو ہے وہ اینڈ اپ ہو گیا ہے. ضرور ہمارے شو کا فیڈ بیک دیجیے گا سوشل سائٹ پر. اپنا بہت خیال رکھیے، ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں.